السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ابی الدنیا فی کتابہ التوبہ: المستقیم علی الذنوب المستغفر علی الذنوب وهو مقیم علیہا مستہزئ بربہ۔ المستغفر علی الذنوب وهو مقیم علیہا مستہزئ بربہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ کو صحیح سمجھنا برا ہے۔ گناہ ہونا جتنا برا ہے، اس سے زیادہ گناہ پر اصرار کرنا یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، اس نے اپنے گناہ کی لاجک پیش کی ہے، اپنے گناہ پر اصرار کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، چوک ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس چوک پر اصرار نہیں کیا، اس پر لاجک پیش نہیں کی، اس پر توبہ کیا ہے۔ اس چوک پر انہوں نے توبہ کیا ہے۔ توبہ، ہر انسان توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ بھی جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ نے ہماری شان کے مطابق کام نہیں کیا ہے۔ شان کے مطابق تو کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے اپنی کوتاہی پر استغفار بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ گناہ چھوٹا بھی ہے، گناہ بڑا بھی ہے۔ گناہ کو جو چھوٹا کہتے ہیں وہ بڑے کے مقابلے میں کہتے ہیں، بڑے سے کمپیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، ورنہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر گناہ بڑا ہی ہے، کیونکہ جس کا حکم توڑا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ گناہ کو جب آدمی چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جس گناہ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو پھر وہ اللہ کے یہاں معاف کرنے کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا اگر اسے بار بار کیا جائے، اور کبیرہ صغیرہ ہو جاتا ہے اگر اس پر فوراً توبہ کر لی جائے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ میں جانتا ہوں حرام دیکھنا گناہ ہے، میں جانتا ہوں رشتہ کاٹنا گناہ ہے، میں جانتا ہوں بہنوں کی میراث ہڑپ کرنا گناہ ہے،
پبلک پلیس پر اپنی بالکنی بڑھا لینا گناہ ہے، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ کرنا گناہ ہے، بیٹیوں کو بے پردہ کرنا گناہ ہے، بہنوں کے پیٹھ اور پیٹ کو کھلا رکھنا گناہ ہے۔ آدمی گناہوں کو یا تو جانتا نہیں ہے یا تو آدمی ہلکا سمجھتا ہے۔ جب کوئی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ توبہ کی توفیق اسے نہیں ملتی جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تنظروا الى صغر الذنوب بل انظروا الى عظمت من تعصی، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس کے حکم کو توڑ رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں، پہلے گناہوں کی فہرست کو معلوم کرنا چاہیے۔ جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس فل چیک اپ کراتا ہے کہ صاحب کون کون سی بیماریاں آ گئی، آپ دیکھ کے بتا دیجئے، میں تو جانتا نہیں ہوں، ایسے ہی آدمی کو اپنا فل چیک اپ کرا لینا چاہیے۔ نہ جانے کہاں سے میری کمائی میں حرام ہے، نہ جانے کون سے میرے عضو سے نافرمانی ہو رہی ہے، اور نہ جانے مجھ سے میرا دل کون کون سے گناہ کروا رہا ہے۔ پہلے گناہوں کا علم حاصل کرو۔ دنیا کے کسی قانون میں یہ بات نہیں چل سکتی ہے کہ صاحب مجھے پتا نہیں تھا کہ لال سگنل کا لگنا رکنے کا پیغام دیتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جہالت کسی قانون میں عذر نہیں ہے، جہالت کسی قانون میں عذر نہیں ہے، جہالت کسی قانون میں عذر نہیں ہے۔ اگر میں زہر کھا لوں انجانے میں بھی تب بھی مجھے زہر نقصان دے کر رہے گا۔ اگر میں سانپ کو انجانے میں پال بھی لوں تو پھر وہ مجھے ڈس کر رہے گا۔ اگر میں انجانے میں گناہ کر بھی لوں تب بھی میری پکڑ ہو کر رہے گی۔ انجانے میں دوائی کھا لوں تو پھر تب بھی مجھے اس کا ریئیکشن ہو کر رہے گا۔ جہالت گناہ کے کرنے میں کوئی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ میری ماں مجھے معاف کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اور اسے صدمے پہنچاؤں۔ میرے بھائی میری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں اور اس بھائی کو ستاؤں۔ میرا پڑوسی میری بدتمیزیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اور طوفان بدتمیزی کو بڑھایا جائے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اور حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ارے صاحب وہ تو مجھے ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں، میں بدتمیزی کیوں کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تب بھی بندے پر اللہ کے 3 بڑے احسان ہوتے ہیں۔ گناہ کی حالت میں بھی اللہ کے بندے پر 3 بڑے احسان ہوتے ہیں۔ ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہ کرنے کی طاقت دے دیتے ہیں، اور دوسرا احسان یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ توبہ کی مہلت بھی اسے عطا فرماتے ہیں۔ گناہ کرتے ہی اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے وقت بھی اللہ کے 3 بڑے احسان ہیں۔ تو گناہ تو چھوڑنا ہی ہے، آج بھی چھوڑنا ہے، کل بھی چھوڑنا ہے، جیتے جی چھوڑنا ہے، مرتے ہوئے چھوڑنا ہے، چاہ کر چھوڑنا ہے، نہ چاہ کر چھوڑنا ہے، کیونکہ گناہ میں تو میرا کوئی نفع ہے ہی نہیں، گناہ میں کوئی راحت نہیں، گناہ میں کوئی ترقی نہیں۔ مسلمان کی ترقی تو گناہ میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جیسے پاخانہ اگر خنزیر کھا لے گا تو اس کی صحت تو بن جائے گی، لیکن پاخانہ اگر بکری کھا جائے گی تو اس کی صحت بگڑ جائے گی۔ اگر پاخانہ انسان کھا لے گا تو صحت بگڑ جائے گی۔
تو اگر میں یہ سمجھوں کہ خنزیر کھاتا ہے میں بھی کھا لوں تو بڑے عقل کی کمزوری کی بات ہے۔ تو اللہ کا جو قانون کافر کے ساتھ ہے وہ قانون ایمان والے کے ساتھ نہیں ہے۔ سود سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، بے حیائی سے کافر شاید چند دنوں کے لیے ترقی کر جائے، لیکن ایمان والا تو اس پاخانے سے برباد ہو کر رہے گا۔ ایمان والے کا جسم گناہ کے پاخانے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دل اللہ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ کرتے ہی 4 نقد عذاب ہوتے ہیں۔ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو 4 نقد عذاب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا۔ اس سے بڑا تو کوئی عذاب ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نورانیت چھن جاتی ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی اور اس کی صحت ڈھلنے لگ جاتی ہے۔ اس کی صحت بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی روزی بھی گھٹنے لگ جائے گی۔ گناہ کا یہ وہ اثر ہے جو نقد ہر آدمی پر ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ گناہ ہو اور اثر نہ ہو میرے عزیزو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے گناہ کے نقصانات کو سوچو کہ نفع تھوڑی دیر کا ہے، مصیبت ہمیشہ کی ہے۔ تھوڑی دیر کے نفع کے لیے ہمیشہ کی مصیبت کوئی مول نہیں لیا کرتا ہے۔ کھجلانے کا مزہ تھوڑی دیر کا ہے، زخم تو گہرا ہو جائے گا۔ کھارا پانی پینے سے کبھی پیاس نہیں بجھے گی، گناہ سے بھی کبھی راحت نہیں ملے گی۔ گناہ کی حقیقت کو سوچا کرو، ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر جو گناہ ہو رہا ہے اس کے دنیاوی اخروی اثرات کو سوچے تو پھر نفس تھوڑا سا گناہ کی طرف اقدام کرتے ہوئے باز آنے لگ جاتا ہے۔ تو استغفار کا پہلا قدم کیا ہے؟ استغفار کا پہلا قدم یہ ہے کہ جس گناہ پر ہے اس گناہ کو وہ چھوڑے۔ جس گناہ پر ہوں اس گناہ کو پہلے چھوڑوں۔ سود میں ہوں تو توبہ تو کرو، مولا میں یہاں سے طے کر کے اٹھ رہا ہوں کہ اب فائنانس میں نہیں، اب کمیشن کی چٹھیوں میں نہیں، اب مٹیوں میں نہیں، اب جہیز و جوڑے کی رقم میں نہیں، اب بہنوں کا پیسہ واپس کر دوں گا، اب مہر اپنے ذمے میں نہیں رکھوں گا، اب قبضہ کی ہوئی زمین واپس کر دوں گا، اب بھائیوں کے مال میں خیانت نہیں ہوگی، اب باس کو اس کا پیسہ نہیں رکھ لوں گا، مالک اپنے مزدور کی تنخواہ نہیں روکے گا۔ پہلے جس گناہ میں ہو اس گناہ کو چھوڑو۔ جو گناہ پر رہ کے توبہ کر رہا ہے، بے نمازی پن کو چھوڑے بغیر توبہ کر رہا ہے، داڑھی مونڈنے سے توبہ کرے بغیر استغفر اللہ جب وہ کہتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستغفر علی الذنوب وهو مقیم علیہا مستہزئ بربہ، کہ جو بندہ گناہ پر رہ کر استغفار کرتا ہے وہ تو اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہ پر رہ کر استغفار کر رہا ہے وہ تو اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ استغفار تو ندامت کے اظہار والے کلمے ہیں، ورنہ میرے عزیزو استغفار تو دل کی آہ کا نام ہے، بے قراری کے آنسوؤں کا نام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے توبہ کرنے پر کیسی عجیب مثال ذکر فرمائی۔ ریگستان کے علاقے میں جس آدمی نے سواری کو کھو دیا اور توشہ بھی غائب ہو گیا، اب ریگستان میں راستہ تو آسانی سے طے ہوتا نہیں، اونٹ کے بغیر، اور توشہ تو کہیں ملے گا نہیں اس ریگستان میں۔ اب وہ موت کے انتظار میں زمین پر لیٹ گیا کہ اب تو ریگستان میں ریگ اور بالو اڑ اڑ کر میری قبر بنا ہی دیں گے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو پھر وہ سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے. اب یہ خوشی سے کہتا ہے انت ربی انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں آپ کا رب ہوں، آپ میرے خدا ہیں. یہ خوشی سے کہتا ہے آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا خدا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی اس توبہ پر جتنا اس سواری اور توشے کو گم کردہ آدمی کو خوشی ہو رہی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرے عزیزو، توبہ میں کبھی تاخیر نہ کیا کرو. میں قرض لے لیا، میں ڈبا چکا ہوں، آج ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، توبہ تو کر سکتا ہوں، میں جا کر معافی کے 2 جملے بول تو سکتا ہوں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرض ادا کرنے کی نیت کرے گا تو اللہ ادا کروا دیں گے. اللہ ادا کروا دیں گے. اگر میں ادا کرنے کی نیت کروں گا اللہ ادا کروا دیں گے. آپ ادا کرنے کی نیت تو کیجئے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، وہ سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے، جہاں پر ملازم تھے وہاں پر بڑی خیانت کی اور اپنی ملازمت میں بہت سارا پیسہ انہوں نے سامان غائب کر دیا. اب تھوڑی سی توبہ اور غفلت کی آنکھ، جب ان کی غفلت ختم ہو گئی اور بیداری اور تقوی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ سوچنے لگے کہ مجھے وہ پیسے واپس کر دینا ہے. تو معافی نامے کا خط لکھوا رہے ہیں کہ صاحب میں نے آپ کا پیسہ ڈبا دیا اور آج میں جتنا ہو سکتا ہے ادا کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے. میں اپنے وارثوں کو کہہ بھی دوں گا کہ میرا وہ قرض ادا کیا جائے جو میں نے آپ کا ڈبو دیا ہے، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. قرض ادا کرنے کی نیت تو کرو. بے نمازی پچھلی نمازوں کی قضا کی نیت تو کرے. جب آدمی نیت ہی نہیں کرے گا، جب استغفار کی طرف قدم ہی نہیں بڑھائے گا تو پھر بتائیے اللہ کی مدد متوجہ کیسے ہوگی. میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک گاؤں میں چلہ لگا رہے تھے. تو وہاں پر لگاتے ہوئے میرے ساتھ ایک بڑے ریٹائرڈ بوڑھے آدمی، ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے کہ مول صاحب دعا کر دیجئے اللہ میری عمر میں 2 سال اور اضافہ کر دے. ہمیں ان کے گھر کے حالات کا اندازہ تھا. ہم نے اس سے کہا کہ کوئی خاص بات ہے کہ 2 سال بالکل طے کر کے اللہ سے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال میرے 4 مہینے لگے اور مجھے پتا چلا کہ اگر نماز قضا کرنے کی طاقت ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، بالغ ہونے کی جب بھی بات کی کوئی نماز یاد آ جائے تو اس کی قضا یاد آ جانے پر کرنا چاہیے. میں تو جہالت میں پرورش پایا ہوا آدمی ہوں. گزشتہ سال میں نے 4 مہینے لگائے، اس کے بعد سے ہر دن فجر کے لیے جاتا ہوں، 60-70 فجر پڑھ لیتا ہوں، ظہر کے لیے جاتا ہوں، 60-70 ظہر پڑھ لیتا ہوں. اب میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے اور 2 سال جی لوں گا تو میرے ذمے میں کوئی نماز قضا باقی نہیں رہے گی. ہم ان کے گاؤں میں بھی گئے، نلور کے ان گاؤں میں بھی گئے تو دیکھا کہ وہ شخص فجر سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور نماز پر نماز نماز پر نماز نماز پر نماز پڑھتے جا رہا ہے. تو میرے عزیزو، بے نمازی پن سے توبہ یہ ہے کہ میں پچھلی نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دوں. 1 لاکھ روپیہ ایک روپیہ بھی دینا شروع کر دوں گا، 100 روپیہ بھی ڈالنا شروع کر دوں گا تو آج نہیں تو کل ذرہ ذرہ پہاڑ ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ سمندر ہو جاتا ہے. تو پھر 1 روپیے سے وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا. اور یہ تو ضرور ہوگا کہ جب میں اپنے بس کا کر دوں گا تو مولا اپنی قدرت کا ضرور کر کے دکھا دیں گے. جب میں اپنے بس کا کر دوں گا تو مولا اپنی قدرت کا ضرور کر کے دکھا دیں گے. اور جب میں نے قدم بڑھا دیا کہ آج زندگی کی پہلی نماز جو فجر کی قضا ہوئی تھی، مولا آج سے میں اکاؤنٹ کلیئر کرنا شروع کر دیا. آج 2 فجر، آج 4 فجر، اگر میرا پوری قضا کرنے سے پہلے انتقال بھی ہو گیا تو اللہ سے ضرور امید ہے کہ معافی ہو جائے گی. وہ 100 آدمیوں کا قاتل بستی کی طرف بڑھ چکا ہے
ابھی تو بستی بہت دور تھی، جہاں گناہ کیے تھے وہی بستی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کے قدم اٹھانے پر اس نے اپنے بس کا کر دیا، اس نے اپنے بس کا کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کر کے دکھلایا کہ بستی کی طرف سے زمین کو کھینچ دیا جائے، اور جہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے زمین کو قریب کر دیا جائے، اور فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا اگر یہ توبہ والے گاؤں سے یہ اس کی لاش قریب ہے اس کو جنت والے لے جائیں، اگر یہ گناہ والے گاؤں سے اس کے قدم قریب ہے تو پھر اسے جہنم والے لے جائیں۔ اس نے اپنی طاقت کا تو کر دیا تھا، تو میرے عزیزو اپنی طاقت کا تو کرو، میں رضا نہیں کیا اب جا کر یہ معافی چالے، اپنے مزدور کا اس نے شریعت کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، میں نے کسی کی مزدوری نہیں دی، بہت ستایا، اب میں اس مزدور کو تلاش نہیں کر سکتا، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نام پہ ضرور صدقہ دے دوں، اسی ارادے سے کہ وہ مجھے مل جائے گا تو پھر میں دوبارہ اس کا پیسہ ادا کر دوں گا، لیکن اگر اس حال میں مر گیا، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک روایت ہے کہ آپ عرفہ کے دن دعا کرتے رہے، اے اللہ جس بندے پر کوئی قرض ہو وہ ادا کرے بغیر مر گیا، اس ظلم کو بھی معاف کر دیجئے، اس ظلم کو بھی معاف کر دیجئے، اپنے خزانے سے اس کے قرض کو ادا فرما دیجئے۔ اللہ نے عرفہ کے دن قبول نہیں کیا، مزدلفہ کی صبح میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ چمکتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بندے کو ملے گی کہ جس نے نیت کر رکھی تھی کہ مجھے مال آ جائے تو میں ادا کر دوں گا، مجھے جتنا وقت مل جائے گا میں قضا نمازیں پڑھوں گا، جس نے ارادہ کر لیا، کوشش شروع کر دی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے خزانے سے اس کے جانی مالی بدنی سارے حقوق کو ادا کر دیں گے۔ نیت کرنے میں بخیلی نہ ہو، نیت کرنے میں بخیلی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، توبہ کے لیے کوئی حج نہیں ہے، توبہ کے لیے صرف عمرہ نہیں ہے، توبہ کے لیے صرف رمضان نہیں ہے، توبہ کے لیے شب قدر و شب برات نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اللہ سے کنیکشن لگ جائے اور میں اپنے اللہ سے معاملہ کرنے لگ جاؤں، توبہ میری شروع ہو گئی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا نافرمان اور بارش اسی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتلایا کہ وہ 40 سال کا باغی ہے، وہ جب تک منحوس رہے گا بارشیں نہیں رکیں گی، بارشیں نہیں برسنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا چلے جاؤ بھائی، تمہاری وجہ سے خلقت پریشان ہے۔ وہ 40 سال کا باغی وہیں پر سر نیچے ڈال کر کہنے لگا اے اللہ 40 سال آپ نے معاف کر دیا، اب یہ 40 سیکنڈ 40 منٹ معاف فرما دیجئے، اگر بھری محفل میں کھڑے ہو جاؤں گا تو بہت ذلیل ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ بارش ہونے لگ گئی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کوئی تو اٹھا نہیں ہے، پھر بارشیں کیوں برس رہی ہیں؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی توبہ پر ہم نے بارش کو اتارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا نام تو پتا چلے، اس کا نام تو پتا چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ باغی تھا تب ہم نے اس کا نام نہیں بتلایا، اب تو وہ ہمارا ہو چکا ہے، پھر اس پر سے ہم اپنی ستاری کی چادر کو نہیں ہٹائیں گے، اب تو وہ ہمارا ہو چکا ہے، اب ہم اس پر سے ستاری کی چادر کو نہیں ہٹائیں گے۔ وہ بیچارے جو سعودیہ میں 10 سال رہ کر بھی حج سے محروم، دبئی میں 15 سال رہ کر بھی حج سے محروم، پوری جوانی لٹا کر بھی حج سے محروم، ایسے لوگ توبہ کریں اے اللہ، بڑے درہم و دینار کی پوجا کی اور تیرے گھر کی حاضری ہی اس بد نصیب کو نصیب نہ ہوئی، اب توبہ کر لیتا ہوں، اب بلا لیجئے، اب بلا لیجئے، اب بلا لیجئے۔ میرے عزیزو آدمی دیکھے کہ معاملہ کیسے بننے لگ جاتا ہے،
کیسے آسمانوں میں چراغ ہو جاتا ہے، کیسے رکی ہوئی مددیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی اترنے لگ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی آئی کہ جائیں اس فلانے جنازے پر نماز پڑھے جو شہر کے کنارے پر گھوڑ میں پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر جب اپنی قوم کو لے کر گئے، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بدکار فاسق و فاجر قسم کا آدمی ہے، ہم نے تو یہی سوچ کر اسے بستی سے نکال دیا کہ بڑا گندا ہے، ہم اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں جنازے کی نماز اس کی پڑھوں گا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا موسیٰ اس کے انتقال کے وقت قریب آیا، اس لیے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ توبہ تو غیب کے منظر کے کھلنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، توبہ تو آخرت کے کھلنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور توبہ تو برزخ کے سامنے آنے سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اس نے اس دنیا کے کھلنے سے پہلے اللہ سے تنہائی میں کچرے میں پڑے رہ کر یہ دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ اگر تجھے میرے جہنم میں ڈالنے سے تیری شان میں اضافہ ہوتا ہو ضرور مجھے جہنم میں ڈال دیجئے، میں آپ کی شان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے جنت میں ڈالنے سے آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی ہرگز نہ ڈالیے، ہرگز مجھے آپ کی جنت میں نہ ڈالیے، آپ کی شان و جلال میں کمی کرنا میں نہیں چاہتا، لیکن مولا میں جانتا ہوں نہ جہنم میں ڈالنے سے آپ کی شان بڑھے گی، نہ جنت میں ڈالنے سے آپ کی شان گھٹے گی، آپ تو کامل ہیں، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا جلال، آپ کی کبریائی میری کہاں محتاج، مجھ سے کیا تعلق، اے اللہ پھر مجھے جہنم سے بچا دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے۔ اس کی توبہ ہمیں پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ ہاں ماں باپ سے بدتمیزیاں کی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب میرے لیے توبہ کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے۔ وہ توبہ یہ ہے کہ میں خوب ان کے لیے صدقہ دوں، خوب ان کے لیے استغفار کروں، ان کی قبر پر حاضری دوں، اگر زندہ ہے پچھلی زندگی کی تلافی کرنا شروع کروں، اور جو گناہ کے سورس ہیں وہ ختم کروں، انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی رہے اور تنہائی کی زندگی بھی رہے، اور پھر جو گناہ کے ذریعے ہیں وہ بے پردگی کا سامان سب کچھ میرے پاس رہے۔ اب میں توبہ کر رہا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ کے اسباب کو ختم کرو تاکہ گناہ کا بچنا میرے لیے آسان ہو جائے، توبہ کے اسباب بھی رہیں اور میں نیکی پر چلوں، میں گناہ کے اسباب کو پالتا رہوں اور نیکی پر چلوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر صحبتیں مجھے شراب پینے کی طرف لے جاتی ہیں، اگر تعلقات مجھے فلم دیکھنے کی طرف لے جاتے ہیں، دوستیوں کو چھوڑو جن دوستیوں نے مجھے گناہوں پر ڈال دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکر کو دیکھا عتبہ کو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، تو حضرت مالک نے فرمایا کیوں دھوپ میں کھڑا ہے، سائے میں آ جا۔ اس نے کہا میں نے یہاں پر گناہ بھی کیا تھا، اب میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، جیسے تو نے یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی زمین پر گناہ کیا تھا میں تجھے یہاں پر سزا دے رہا ہوں۔ میرے عزیزو بہت بڑا مسئلہ ہے، حضرت جنید بغدادی سے گناہ سے بڑی کوئی بے غیرتی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننے والا کبھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا کرتا۔ جنید بغدادی سے ایک شخص نے آ کر کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، کسی کے گھر میں رہ کر اور کسی کے گھر میں کھا کر اس کی بغاوت کرنا تو بڑی نمک حرامی ہے، اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اس کے آسمان کے تلے سے باہر ہو جاؤ اور اس کا رزق نہ کھاؤ، اور اس کے بعد جو کرنا ہو کرتے رہو، اب کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کہا بیٹے گناہ اتنا کر جتنا تجھے جہنم میں جلنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی اتنی عبادت کر جتنی تجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو اس زمانے میں چل رہے ہیں کہ بچہ بھی اس زمانے کا وہ گناہ کر لیتا ہے جو پہلے زمانے میں شاید بوڑھا بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جوانی کے آنے سے پہلے وہ بدعمالیاں ہو جاتی ہیں جو پہلے زمانے میں شاید 100-150 سال کے بوڑھے بھی ان گناہوں کو سوچ نہیں پاتے تھے۔ ہم کتنے توبہ کرنے کے محتاج ہیں۔ میرے عزیزو
اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے. موت تو دبے پیر آ رہی ہے, نہ بیماری کے ذریعے سے اعلان ہے, نہ کوئی الارم ہے, نہ کوئی اس سے پہلے کوئی پیشگی پیام ہے. دھڑلے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اچانک ہارٹ آ گیا اور جنازہ اڑ گیا. کون ہے آج اولاد؟ مجھے بتاؤ آپ کی اولاد کتنی وہ ہے جس کو پتا چلے کہ فلانی زمین کی زکات باقی ہے, میرے باپ کو یہ زمین دھسا رہی ہوگی, جہنم کے عذاب ستا رہا ہوگا, میں والد کی زمین کی پہلی زکات دے دوں گا, پھر شرعی طریقے سے میراث تقسیم کروں گا. بتاؤ کتنی بیٹیاں ہیں تمہاری جو تمہارے چھوڑے ہوئے سونے کی زکات پہلے دے دیں گی, تمہاری چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ پہلے دے دیں گے, اور چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ پہلے دے دیں گے, اور وہ یہ چاہیں گے کہ انہیں کلمہ نصیب ہو, اس لیے میں کلمے کی تلقین کروں, سورہ یاسین پڑھوں کہ ان کی روح کا نکلنا آسان ہو. ایسی کتنوں کی نسل ہے جو یہ تمنا کرتی ہو میرے والد پر حج فرض ہو گیا تھا, مکان بنانے کے شوق, میرے شادی کے غم میں میرے والد نے فرض حج کو ٹکرا دیا, اب یہ یہودی اور نصرانی بن کے مر گئے, میرے والد کی طرف سے میں حج بدل کروں گا, میرے والد کا یہ گناہ تو دھل جائے. ہزاروں کے لیے باپ کو لات مارنے کے لیے تیار ہے, 2.5 لاکھ کا حج کون کرے گا اپنے باپ کی طرف سے؟ اپنا کھاتا خود ہی کلیئر کرو, کسی کے بھروسے پہ نہ جیو, اپنا معاملہ خود اپنے اللہ سے بنائے رکھو. کوئی نہیں آئے گا, نہ یہاں پر آ رہا ہے, کوئی گردہ نہیں دیتا, کوئی دواخانے میں ساتھ نہیں رہتا, کوئی درہم نہیں چھوڑتا, کوئی ڈالر کم کرنا نہیں چاہتا, وہ اپنی نیکیاں کیا قیامت کے دن دے دے گا. اللہ مجھے بھی توبہ کی حقیقت نصیب فرما دے, آپ حضرات کو بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.